بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے آئینی ترمیم سے متعلق جو تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، چونکہ یہ ایسا معاملہ تھا جس کو چھپا کے رکھا جا رہا تھا اور اب سرکاری میڈیا کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جس میں اب ایکسٹینشن کی بجائے 5 سینئر ججز میں سے کسی ایک جج صاحب کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا جائے گا، اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر جسٹس امین وزیر خان صاحب پہلے نمبر پہ، یا پھر جسٹس ان کے بعد یا فریدی صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے آئینی ترمیم سے متعلق، اور جس کے ابھی تک نمبر پورے نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم جو ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ جب نظام تل جاتا ہے کوئی کام کرنے پر تو پھر وہ اب آپ کل رحیم یار خان کے الیکشن کو دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے جیت رہی تھی، اور اچانک سے چند ایک پولنگ اسٹیشنز پہ جو رزلٹ ہے وہ ایسا آیا کہ جو وہاں پہ ٹرن آؤٹ تھا وہ بھی 70-80% ہوتا گیا، اور وہاں پی ٹی آئی کے 2 ووٹ نکل رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے 1800 2,000 ووٹ۔ اتنی بھی کوئی اندھیر نگری ہو سکتی ہے جو مچائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک بھی معاملہ جایا جا سکتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو آئینی ترمیم کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، کل آئینی ترمیم کا ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ کل کا جو قومی اسمبلی کا ہفتے کے روز ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں آئینی ترمیم شامل نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن پیش اتوار والے دن کی جائے گی، کل پیش ہونے کی کوئی امید یا امکانات نہیں ہیں۔ عمران خان کی ایک درخواست پر ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ڈی سی لاہور کے خلاف جو 21 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہے، اس میں ڈی سی لاہور کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا۔ آج کا جو اجلاس ہے اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ وہ ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے جو ججز کی تقرری سے متعلق ہے۔ اب جو ممکنہ آئینی ترمیم ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی، 2 الگ الگ، پارلیمانی کمیٹی میں سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، اپوزیشن کے بھی اور حکومتی بھی۔ تو اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو چیف جسٹس آف پاکستان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہے وہ اور پارلیمانی کمیٹی، اس کو ضم کر دیا جائے اور ایک ہی ادارہ بنا دیا جائے۔ اس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہی نام دیا جائے، لیکن اس میں پارلیمانی بھی لوگ، جیسے بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے تو اس طرح پارلیمنٹ کے اتنے نمائندے ہوں گے، اس میں اپوزیشن کتنے ہوں گے اور حکومت کتنے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک تجویز ہے، جوڈیشل کمیشن کی جو ساخت ہے اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے رولز کے ابتدائی ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی ہے، اور 28 ستمبر کو کمیشن کا اجلاس ہوگا جس میں رولز کی منظوری کا امکان ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا غیر معمولی اجلاس ہوا، جبکہ کمیشن کے رکن جسٹس منیب اختر نے اجلاس کا آج بائیکاٹ کیا۔ جوڈیشل کمیشن رولز کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 175(a)(4) کے تحت 2010 میں بنایا گیا جوڈیشل کمیشن رولز پر نظر ثانی کے لیے مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا، جس پر چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے لیے قدم اٹھایا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 8 دسمبر 2023 کو منصور علی شاہ اور منظور ملک پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تمام ہائی کورٹس کے سینئر ججز، اٹارنی جنرل پاکستان، بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کے نمائندگان بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ کمیٹی نے رولز ڈرافٹ کر کے جوڈیشل کمیشن کے تمام اراکین کو ارسال کر دیے۔ جوڈیشل کمیشن رولز کمیٹی کا ایک اجلاس 3 مئی کو ہوا جو بعد میں ملتوی ہوا۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ ملتوی کیوں ہوا۔ متی اللہ جان کہتے ہیں کہ وزیر قانون نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے ساتھ غلط بیانی کی، تو اس کا کہا کہ 3 مئی کو ہوا جو ملتوی ہو گیا، سمپل ملتوی ہو گیا، اور عدالتی چھٹیوں کے سبب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نئے عدالتی سال کے بعد رکھا گیا۔ اجلاس کے حوالے سے بتایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر اراکین نے رولز ڈرافٹنگ پر شکریہ ادا کیا۔ قاضی فاضل نے منصور علی شاہ سے کہا کہ وہ ڈرافٹ رولز پیش کریں اور دیگر ممبران کو
ड्राफ्ट रूल्स पर राय देने के लिए कहा। अलामिया के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन की शिकों के मुताबिक हों और पेश की गई तजावीज़ पर वसी तर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया और ये तजवीज़ भी दी गई कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए परफॉर्मेंस की तादाद बढ़ाने के लिए रूल्स में तरमीम की जाएंगी। जुडिशल कमीशन के इजलास के अलामिया में कहा गया कि रूल्स कमेटी की तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया गया। इजलास के अख्ताम पर फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस और सीनियर जज ड्राफ्ट रूल्स कार्रवाई के मुताबिक ड्राफ्ट करें और अगला इजलास 28 सितंबर को होगा। इस तरह तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट में मुतअद्दिद तब्दीलियों पर भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ और नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में अरकान के सामने पेश किया जाएगा। अलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन का अगला इजलास 28 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा और इसमें अब जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। जुडिशल कमीशन के नए ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने तैनात होना होगा तो हाई कोर्ट के 3 जजेस का नाम दिया जाएगा और उसमें से एक जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से जो चीफ जस्टिस की तैनाती होगी हाई कोर्ट की तो वो 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, 3 सीनियर जजेस को, और ये अब तक की जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। जबकि आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो सरकारी मीडिया है जो अपने ज़राए से ख़बरें दे रहा है और वो कहता है जी कि अदालती इस्लाहाती तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री भी आर्मी चीफ़ की तरह होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक निज़ाम इंसाफ और अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक 22वीं तरमीम के पैकेज को इतवार के रोज़ पार्लियामेंट से मंजूर करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। सरकारी मीडिया ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से किसी भी हुकूमती रुकन को कल इजलास में शिरकत के हवाले से पैगाम नहीं भेजा गया। इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि खुफिया रखे जाने वाले आइनी पैकेज को इतवार के रोज़ मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों को सिर्फ कानून साजी का इल्म है, ताहम उन्हें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, इसलिए तय पाया है कि चीफ जस्टिस की तकर्री उसी तरीके से की जाएगी जैसे आर्मी चीफ़ की तकर्री की जाती है। ज़राए के मुताबिक कानून के बाद 5 सीनियर तरीन जजेस की समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की जाएगी। चूँकि मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि कोई जुडिशल पैकेज होता है रिफॉर्म्स के लिए तो उस पर तो हम साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी की एक्सटेंशन होगी तो हम साथ नहीं देंगे। अब आ गया मामला कि चलें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ना हो तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हो सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, सारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, तगड़े जजेस हैं। तो मेरे ख्याल में तो काजी साहब के बाद अगर कोई मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जो 5 जजेस में से जिनका नाम आ सकता है तो वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो ज़राए का कहना है, सरकारी ज़राए का, कि कानून के बाद 5 सीनियर तरीन जजेस की समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की जाएगी, जिनमें से वो एक को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी देंगे। इसके अलावा जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को मुश्तरक कर दिया जाएगा, जहाँ हतमी तौर पर जजेस की तकर्री को फ़ाइनल किया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सीनियर जज को चीफ जस्टिस लगाने से कबल ही लॉबिंग शुरू हो जाती है, इसलिए तरमीम ज़रूरी हो गई है। इसके अलावा तरमीम में हाई कोर्ट्स के तबादलों पर भी इत्तफ़ाक़ हो गया है। समझ आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी परमानेंट और साथ जो मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर हैं और याह्या अफरीदी भी डेफिनेटली, तो वो भी सारे मामलात हल करने के लिए। और फजल रहमान ने भी आज जो इंदिया दिया है वो कहते हैं एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा फिर हम कर लेते हैं मामलात को। तो अब 5 जजेस का नाम दिया जाएगा, 5 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर चौथे नंबर से आप किसी को चीफ जस्टिस लगाते हैं तो फिर जो ऊपर 3 जजेस हैं वो किस खाते में रहेंगे, ये एक इंतहाई अहम, और वो भी फिर मंसूर अली शाह साहब जैसे जजेस हों और फिर उनका जो असर व रसूख है आइनी और कानूनी हलकों में, तो ये एक अहम चीज़ होगी। दूसरी तरफ DC लाहौर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी कि हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 21 सितंबर को होने वाले जलसे से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने के केस में DC को जवाब उनसे तलब कर लिया है। PTI दरख्वास्त पर जस्टिस फ़ारूक हैदर ने समाअत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में 21 सितंबर को जलसा करने के मामले पर अदालत ने DC से 8 रोज़ में जवाब तलब कर लिया और उन्होंने कहा जी कि हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, जलसा करना हमारा हक़ है। 21 तारीख को हम लाहौर में जलसा करेंगे और हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि चलें हम जवाब तलब कर लेते हैं। PTI कह चुकी है कि हमें जलसे की इजाज़त मिले न मिले हम जलसा करेंगे। तो अब देखना यह है
کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، جلسہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملنے والی لسٹ پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے آج سماعت کی اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم اور پی ٹی آئی وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ منگل اور جمعرات کو دن 2 بجے جیل کے چھوٹے کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، عدالت لوکل کمیشن بنا دے جو آپ کو رپورٹ دیتا رہے۔ پی ٹی آئی وکیل کے موقف پر عدالت نے کہا کہ گزشتہ آرڈر صرف ٹرائل کی حد تک نہیں تھا، ٹرائل ہے یا نہیں ہے، وکلا کو مکمل سہولت دینی ہے اور آپ اس حوالے سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس دوران سپرنٹینڈنٹ جیل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ عدالت کے آرڈرز پر مکمل عمل ہو رہا ہے، لوکل کمیشن بھی قائم ہے۔ اس پر جسٹس سردار اعجاز نے کہا کہ لوکل کمیشن الگ کیس ہے، وہ تو انصاف تک رسائی ہے، آپ نے یقینی بنانی ہے، مگر یہ وکلا کے علاوہ دیگر کی ملاقات کا کیس ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنا تھا کہ عدالت ہمیں کلیئر آرڈر کر دے، ہمیں کنفیوژن رہتی ہے، کبھی ایک لسٹ آ جاتی ہے کبھی دوسری، ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ہم عمران خان کو 1 سال میں 250 کتابیں دے چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا رہے ہیں بھائی کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر بھی گزرا ہے جو نان اور چنے اور پائے نہیں منگواتا، 1 سال میں 250 کتابیں منگوائی ہیں، اور وہ عدالت کو بتاتے ہیں جناب وہ ہم تو 250 کتابیں دے چکے ہیں 1 سال میں۔ تو اس پر عدالت نے ہدایت کی کہ جو لسٹ جیل میں موجود عمران خان آپ کو دیں، آپ ان کی ملاقاتیں کروائیں، آپ پابند ہیں۔ دوران سماعت جج نے کہا کہ 1900 میں جسٹس جو معزز جج صاحب تھے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، انہوں نے کہا 1900 میں 19ویں صدی میں جیل رولز بنے تھے جو برطانوی گوروں نے بنائے تھے۔ گورے نے اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے قیدی کی سیاسی گفتگو پر پابندی لگائی تھی، ہم نے ابھی بھی سیاسی گفتگو پر پابندی کے رولز کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے جیل رولز میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ کوئی آئین پاکستان کے تحت نہیں ہے، یہ گورے لگا کے گئے تھے، ان کو خوف تھا کہ کوئی جمہوریت یا سیاست کی بات نہ کرے۔ آپ نے 1900 میں لگائی گئی پابندیاں آج بھی برقرار رکھی ہوئی ہیں، ابھی تو ہم اس طرف جا نہیں رہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن آج تک وہ برقرار رکھی ہوئی ہیں اور عدالتیں آئین کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں۔ عدالتیں 1900 والے قانون کے مطابق فیصلہ دینے کی پابند نہیں ہے۔ جو عمران خان آپ کو لسٹ دیتا ہے اس لسٹ کے مطابق آپ سیاسی لوگوں کی بھی ملاقاتیں کروائیں، اس میں بھی کمیشن ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔